بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں آپ سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا، اس سلسلے میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ ابھی آپ اپنے آدمیوں سے شلپی کو بلوا لیں، میں نے آپ کے 1,45,000 روپے اسے دے دیے ہیں۔ اب 1 لاکھ کی کیا اہمیت رہ گئی ہے جناب؟ آج سے شلپی ملہوترا ہمارے لیے معزز ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں اس ملک میں رہوں یا نہ رہوں، شلپی کی عزت اور شان و شوکت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا، ابھی آرمر کے اور خیالات پڑھنا چاہتا تھا، مگر باتھ روم میں بڑی دیر سے تھا، وہ بیچاری ناشتے کے لیے انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے سوچا اسے رخصت کرنے کے بعد روزانہ کے دماغ کے تہہ خانے تک جاؤں گا۔ میں دروازہ کھول کر کمرے میں آیا۔ ہوٹل کا ملازم ناشتے کی ٹرے رکھ کر جا رہا تھا۔ شلپی نے کہا آپ ٹھیک وقت پر آئے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا مجھے دیر ہو گئی ہے، یہ ہوٹل والے بھی دیر کرنا جانتے ہیں۔ ہم ایک صوفے پر شانہ بشانہ بیٹھ گئے۔ وہ بولی کھانے میں مدراس کا اٹلی ڈوسا بہت مشہور ہے، آپ ذرا چکھ کر دیکھیں۔ میں چکھنے لگا، وہ میرے لیے ٹوسٹ پر مکھن لگانے لگی۔ میں نے کہا بہت لذیذ ہے، مکھن ٹوسٹ سے بیزار ہو گیا ہوں، میں اٹلی ڈوسا کھاؤں گا، چلو میرا ساتھ دو۔ وہ سر جھکائے بڑی بڑی کٹورا جیسی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب یاد آیا کہ میں نے اسے صبح سے مسکراتے نہیں دیکھا ہے۔ اس کے چہرے پر اتنا نکھار تھا کہ اداسی دیر سے سمجھ میں آتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تم خوش نہیں ہو؟ خوش ہوں، آپ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دولت دی ہے۔ یہ دولت میرے بوڑھے اور بیمار ماں باپ اور بھائی بہنوں کی تعلیم کے کام آئے گی۔ ہمارے تو نصیب ہی بدل گئے، مگر میں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ آپ بہت بڑے نجومی ہیں، مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ آپ نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ ہاں، جتنی دیر آپ کے ساتھ ہوں آنکھ میں آنسو رکے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد میں کنگال ہو جاؤں گی، اندر سے خالی ہو جاؤں گی۔ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا۔ آپ بے انتہا دولت دے کر میری خوشی، میرا سکھ چین اور میری راتوں کی نیند چھین کر لے جا رہے ہیں۔ واہ صاحب واہ، اس پر پوچھتے ہیں میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں تقدیر سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ تم مجھے دل کا معاملہ بناؤ گی تو عمر بھر پچھتاؤ گی۔ صاحب عمر 100 برس کی بھی ہوتی ہے اور 1 پل کی بھی ہوتی ہے۔ عورت کو اپنے مرد کا ایک سچا پل مل جائے تو وہ اسی پل کو 100 برس بنا لیتی ہے۔ وہ کتنی سچی اور خوبصورت بات کہہ رہی تھی۔ سونیا رسونتی اور آلا بی بی میرے پیار کے ایک ایک پل کو 100 برس بنا کر جی رہی تھی۔ پومی اور شیبا ابھی اس پل کی جستجو میں تھیں۔ آثار بتا رہے تھے کہ شلپی بھی میرے نام سے تمام عمر بیٹھی رہے گی، اور وہ ایسی تھی کہ پچھلی رات سے اسے نظر انداز کرنے کے باوجود میں بڑی بے خبری میں سحر زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ بہرحال جب تک کسی طلب سے پیچھا چھڑایا جا سکے چھڑانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے کہا تم بہت اچھی ہو، مگر کھانے میں ساتھ نہیں دے رہی ہو۔ اس نے بڑے دکھ سے پوچھا کیا میری باتوں کا یہی جواب ہے؟ تمہاری محبت مجھے حاصل کرنا چاہتی ہے، اور میں محبت سے تمہیں اچھا کھلانا پلانا، پہنانا اوڑھانا اور دنیا جہاں کی خوشیاں تمہارے گھر میں اور تمہارے دل میں بھر دینا چاہتا ہوں۔ جس کے پاس جتنا ہوتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ دل کی خوشیاں ایک جیون ساتھی سے ملتی ہیں، اور میں کبھی کسی کا جیون ساتھی بن کر نہیں رہ سکتا۔ ایک مسافر ہوں، آیا ہوں، جانے کب چلا جاؤں گا۔ میرے مسافر، میں سرائے کا کمرہ بن جاؤں گی، جب تک رہو اس کمرے کے اندر رہو۔ سرائے کی دیوار مسافر سے کبھی نہیں پوچھتی کہاں جا رہے ہو اور کب آؤ گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جانے کے بعد یہ کمرہ تمہارے نام سے بند رہے گا اور کسی مسافر کی دستک سے کبھی نہیں کھلے گا۔ اسی لمحے دستک سنائی دی، وہ اٹھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا بیٹھو، میں دیکھتا ہوں، مگر میرے اٹھنے سے پہلے کھانا شروع کرو۔ وہ کھانا شروع کرتے ہوئے بولی جی نہیں چاہتا، صرف تمہارا حکم سمجھ کر کھا رہی ہوں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت اور مرد کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے چندربان کا نام لیا اور کوڈ ورڈز ادا کیے۔ میں نے کہا اندر آ جاؤ۔ میں شلپی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر پوچھا بان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ دونوں ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ عورت نے کہا میرا نام جانکی بائی ہے، میں شریمتی شلپی دیوی کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ شلپی لقمہ چبا رہی تھی، اس کا منہ تعجب سے کھل گیا۔ مرد نے کہا میرا نام تلک رام ہے،
میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اور شریمتی شلپی دیوی کا خاص ایڈوائزر اور ان کی جائیداد کا نگران اور ان کے تمام معاملات کا منتظم ہوں۔ وہ شدید حیرانی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، کبھی انہیں اور کبھی مجھے دیکھ رہی تھی، پھر ایک دم سے پریشان ہو کر بولی، یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اچانک میرے خدمتگار کیسے بن گئے ہیں؟ ایڈوکیٹ تلک رام نے کہا، پہلے ہم مسٹر چندر بان کے ملازم تھے، اب آپ کے خدمتگار رہیں گے۔ ابھی 3:15 پر بان صاحب آپ کے لیے اس شہر کی سب سے خوبصورت کوٹھی خریدنے جا رہے ہیں۔ عارضی استعمال کی خاطر آپ کے لیے ایک نئے ماڈل کی ایئر کنڈیشن مرسیڈیز خرید لی گئی ہے۔ وہ دپ سے صوفے پر گر پڑی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم دونوں ویٹنگ روم میں انتظار کرو، ابھی میں بلوا لوں گا۔ وہ چلے گئے۔ شلپی صوفے پر آنکھیں بند کیے نڈال سی پڑی ہوئی تھی، اس کی بند آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار نکل رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مخاطب کیا، شلپی۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ جھیل جیسی آنکھوں میں پانی بھرا ہو تو ان کا حسن قابل بیان نہیں ہوتا، قابل دید ہوتا ہے۔ وہ نڈال سی ہو کر بولی، میں مر جاؤں گی، تم کیا ہو؟ تم جو دیکھ رہی ہو وہی ہوں۔ مانتی ہوں بہت بڑے گیانی ہو، مگر جوتش ودیا، علم نجوم وغیرہ یہ بھی آگے بہت کچھ ہو۔ جو کہتے ہو پلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں ہمالیہ سے اونچا سمجھتی تھی، لیکن تم تو آسمان سے بھی اونچے ہو، پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہو۔ تمہاری زبان چپ رہتی ہے مگر حکم چلتا رہتا ہے، اور چندر بان جیسے لوہے کے بنے ہوئے لوگ تمہارے اشاروں پر ناچتے رہتے ہیں۔ کون ہو تم؟ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اپنے قدموں کی خاک بنا دو، مگر بتا دو تم کون ہو۔ جو ہوں بتا چکا ہوں، تم اس سے زیادہ سمجھتی ہو تو مجھے بھی سمجھا دو۔ یہ قادر خان تمہارا فردی نام ہے، میں اصلی نام بھی نہیں پوچھوں گی۔ اپنی پوری سچائی سے صرف 2 سوالوں کے جواب دے دو۔ پوچھو، کیا تم مسلمان ہو؟ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں مسلمان ہوں۔ کیا تم پاکستانی ہو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یہ پوچھ کر کیا کرو گی؟ تم نے پوری سچائی سے جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ اچانک اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں خوشی سے کھل گئیں۔ وہ شدت جذبات سے تھر تھر کانپتی ہوئی آگے کو جھکی، پھر ایک دم سے گلے لگ کر بولی، تم فرہاد ہو۔ میرا دل، میرا دماغ، میری آتما کہتی ہے تم فرہاد علی تیمور ہو۔ اور ساتھ ہی کہتی جا رہی تھی، کوئی مائی کا لال ایک جگہ بیٹھے بیٹھے مجھے اس قدر دولت مند نہیں بنا سکتا، اگرچہ میں ریڈ پاور میں نوبار دوں، مگر یہ سن چکی ہوں کہ ریڈ پاور سے تعلق رکھنے والے دنیا کے تمام باس تمہارے غلام ہیں۔ بس فرہاد، بس انکار نہ کرنا۔ ایک بار کہہ دو کہ تم وہی ہو جس کے ایک پل کی سوغات کو میں 100 برس بنا سکتی ہوں۔ اچانک میری نظر گھڑی پر پڑی۔ 3:05 ہوئے تھے۔ چندر بان وکیل تلک رام کے ذریعے اشارتی پیغام دے چکا تھا کہ 3:15 پر ایک کوٹھی کے مالک سے سودا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، شلپی اٹھو، اب ہم جدا ہو رہے ہیں۔ کہاں؟ تو وہ اڑی جا رہی تھی یا اخبار کی زمین پر آ گری۔ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے خواب دیکھ رہی تھی، اور اب آنکھ کھلی ہے۔ میں نے کہا، ابھی مجبوری ہے، میں تمہارے شاندار محل میں آؤں گا۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ وہ شاندار محل کہاں ہے؟ تم اپنے پرسنل سیکرٹری اور ایڈوائزر کے ساتھ جاؤ، یہ تمام انتظامات میرے حکم پر ہو رہے ہیں۔ تم جاؤ، تمہیں سب کچھ معلوم ہوتا جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں تم کتنے مصروف رہتے ہو، اور تم زبان کے دھنی ہو۔ وعدہ کیا ہے تو ضرور ملو گے، مگر کب ملو گے؟ کیا تمہیں ٹیلی پیتھی کے کمالات کے متعلق معلوم ہے؟ میں نے بہت کچھ سنا ہے، اسی لیے تو تمہیں پہلے سے جانتی ہوں۔ دیکھو، ارادہ کر لو کہ ٹیلی فون کے پاس جا کر ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ اس نے ارادہ کر لیا، مگر بے اختیار وہاں گئی۔ ریسیور اٹھا کر ہوٹل کے مینیجر سے کہا، ویٹنگ روم میں جانکی بائی اور مسٹر تلک رام ہیں، انہیں کمرہ نمبر 7 میں بھیج دیں۔ اس کے بعد میں نے شلپی کے دماغ کو ذرا سی ڈھیل دی، مگر اپنے قابو میں رکھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی، اسے اپنے دماغ میں میری سوچ سنائی دے رہی تھی۔ میں فرہاد بول رہا ہوں۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ میں نے کہا، میں اسی طرح تم سے رابطہ رکھوں گا۔ وہ دونوں باہیں پھیلائے دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، رابطہ قائم کرنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے، خواہ کچھ ہو۔ تم اس ہوٹل میں مجھ سے ملنے نہ آنا، اور نہ ہی اپنے سائے سے بھی میرا ذکر کرنا۔ کسی بھی غیر ملکی اجنبی عورت سے نہ آنکھیں ملانا، اور نہ ہی ایک لفظ بھی اس کے سامنے زبان پر لانا۔ یہاں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت ہے، وہ تمہیں ٹریپ کر سکتی ہے۔ اس نے میری ایک ایک ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ جانکی بائی اور تلک رام نے دستک دی۔ اس نے کہا، تم سے بڑا دھنوان اور سخی کوئی نہیں ہے، لیکن جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں ایک ایسی خوشی دوں گی جو آج تک کسی عورت نے نہیں دی ہوگی۔ تمہیں قسم ہے، میرے چور خیالات نہ پڑنا۔ وہ ایسی خوشی ہے جس کا تعلق جسم سے نہیں، روح سے ہوگا۔ میں نے دروازے تک ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم نے مجھے تجسس میں
مبتلا کر دیا ہے، میں جلد ہی ملنے آؤں گا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر جانکی بائی اور تلک رام کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے محبت سے دیکھتی ہوئی ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے فوراً دروازے کو بند کیا اور چندر بان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک عالی شان محل نما کوٹھی میں بیٹھا اس کے مالک سے باتیں کر رہا تھا۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میں نے کس طرح کوٹھی کے مالک کے دماغ میں رہ کر منٹوں میں سودا کرا دیا، پھر آئندہ چند گھنٹوں میں اپنی دوسری مصروفیات کے دوران چندر بان سے بھی رابطہ رکھتا رہا اور شلپی کو بھی اس محل کی قانونی مالکہ بنا دیا۔ اس داستان کے قارئین میرے ان ہتھ کنڈوں کو خوب سمجھتے ہیں، لہذا ان مسائل کی طرف آ رہا ہوں جن سے میں ابھی دو چار ہوں۔ فی الوقت ٹیلی پیتھی کے سمندر میں 5 غوطہ خور ہیں، شارپر، ہارپر، روزانہ، شیبا اور میں۔ کسی دن رسونتی بھی اس سمندر کی تہہ سے ابھرنے والی ہے۔ میں نے فی الحال جوجو اور آرمر کو شامل نہیں کر رہا ہوں، مگر کون جانتا ہے جنہیں میں اہمیت نہیں دے رہا ہوں وہ آئندہ کوئی ایسا سلسلہ شروع کر بیٹھے کہ میری داستان میں اہمیت اختیار کر لیں۔ یہ بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی جو بھائی بہن تہلکہ مچانے میرے مقابلے پر آئے تھے، ان میں ہارپر اور روزانہ کو میں نے پا لیا تھا۔ جب سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ چند بھائی بہنوں نے ایک ایسی ٹرانسفارمر مشین ایجاد کی ہے جس کے ذریعے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں منتقل ہو سکتی ہیں، تب سے تمام بڑے ملکوں میں اور دنیا کی خطرناک تنظیموں میں خلبلی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے ہر ایک سے رابطہ قائم کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن یہ سب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لیے سب بھی ذہانت سے، دولت سے اور سیاسی ہتھ کنڈوں سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوں گے۔ شارپر، ہارپر اور روزانہ اتنے پورے اسرار اور پردہ دار بنے ہوئے تھے کہ انٹرپول اور مافیا تنظیم کے جاسوس اور ایجنٹ بھی ان کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ انٹرپول کے سراغر سام بڑی تگ و دو کے بعد صرف شارپر اور ہارپر کے نام معلوم کر سکے تھے، مگر وہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس ملک اور شہر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ معلوم کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ اس کے لیے وہ بابا صاحب کے ادارے اور میرے ساتھی عورتوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی ٹیم کے ذریعے وہ دوسری ٹیلی پیتھی جاننے والی ٹیم تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ کون سا بوڑھا، جوان یا بچہ ہے جو بیٹھے بیٹھے دوسروں کے دماغ کی باتیں معلوم کرنا اور میری طرح نت نئے کمالات دکھانا نہیں چاہتا؟ سب بھی چاہتے ہیں، اور پھر زیادہ محنت کیے بغیر ایک مشین یہ علم سکھا دے تو میں مشین کو حاصل کرنے کے لیے کون دیوانہ نہیں ہوگا؟ سب ہوں گے۔ وہ مشین ہر آنکھ کا سپنا بن گئی تھی۔ ہر شے زور اس کے ذریعے سپرمین بننا چاہتا تھا۔ ہر ملک اس مشین کی ملکیت حاصل کر کے دوسرے تمام ملکوں کے سیاسی اور قومی راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ مل جائے تو ہر اسمگلر دنیا کی تمام بندرگاہوں کا بے تاج بادشاہ بن سکتا تھا، جو ہو تو کمینہ اور کمینہ بن سکتا تھا۔ غرض یہ تھی کہ تینوں بھائی بہن کے منظر عام پر آتے ہی ساری دنیا پنجے جھاڑ کر ان کے پیچھے پڑنے والی تھی۔ چنانچہ میں روزانہ آرمر عرف لیڈی روزینہ کو دنیا والوں کے سامنے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس سے پہلے مشین کے تیسرے حصے تک پہنچنا لازمی تھا۔ اس کی نظروں میں وہ حصہ ہیرے جواہرات سے زیادہ اہم نہیں تھا، مگر بھائیوں نے سمجھایا تھا کہ کبھی کسی وجہ سے دماغ کمزور ہوگا تو وہ تینوں حصے تینوں کے کام آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے اس حصے کو اپنے قیمتی ہیرے جواہرات کے ساتھ چھپا رکھا تھا۔ استنبول میں اس کی ایک ذاتی کوٹھی تھی جسے تعمیر کرانے کے سلسلے میں اس نے ایک انجینئر سے عشق کیا۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو اس نے انجینئر کے لیے ایک قبر بنوا دی تاکہ کوٹھی کے خفیہ خانے کا راز کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ یہ راز صرف روزانہ جانتی تھی اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے یہ راز اگلوا نہیں سکتی تھی۔ ایسے ہی ناممکن موقعوں پر ٹیلی پیتھی کا علم اپنا کمال دکھاتا ہے۔ جب تاریخی خزانوں کا ذکر ہوتا ہے تو بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ خزانے طے خانوں میں یا پسے دیوار خفیہ خانوں میں چھپایا گیا ہے۔ روزانہ نے خفیہ خانہ دوہری چھت کے درمیان بنوایا تھا۔ یہ بھی کوئی عجیب و غریب بات نہیں تھی۔ چھت کے ساتھ مچان بنا کر بہت کچھ چھپایا جاتا ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ دوہری چھت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اگر شبہ ہوتا اور سراغ لگانے والے چھت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیتے تب بھی یہ رپورٹ دیتے کہ یہ چھت متحرک نہیں ہے، نہ ہی کسی میکینزم کے ذریعے ادھر سے ادھر سرکائی جا سکتی ہے۔ اس کے عاشق نے اتنی ذہانت سے ڈیزائن کیا تھا کہ فانوس کو میکینزم کا آلہ بنایا تھا، لیکن اس فانوس کو گھمانے پھرانے اور ہر طرح آزمانے کے بعد بھی چھت متحرک نہیں ہوتی تھی۔ یہ راز کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس فانوس کو ایک ریموٹ کنٹرولر کا پابند رکھا گیا ہے، اور چھوٹا سا ریموٹ کنٹرولر ایک پاکٹ ریڈیو کی صورت میں ہمیشہ روزانہ کے پاس رہتا تھا۔ یہ میری ایک بڑی کامیابی تھی۔ میں اس مشین کے 2
حصوں تک پہنچ گیا تھا، مگر ابھی انہیں چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی اپنی جگہ بڑی ذہانت اور عمدگی سے چھپائے گئے تھے۔ اگر میں انہیں وہاں سے نکال لاتا تو کہاں چھپاتا، لے دے کر ایک بابا صاحب کا ادارہ رہ گیا تھا، لیکن دشمنوں نے وہاں بھی نقب لگانا شروع کر دی تھی۔ ہم نے ہارپر اور جیکی ماسٹر کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس کے باوجود دشمن کبھی کامیاب ہو سکتے تھے۔ پھر یہ کہ ایک دشمن دو دشمن کی بات نہیں تھی، مشین کے پیچھے تو ساری دنیا تھی، کوئی نہ کوئی ہاتھ کی صفائی دکھا سکتا تھا۔ ماسک مین ہر ملک میں میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اسے بھی میری ذات سے بڑے فائدے پہنچ رہے تھے۔ دی کلر کی کمپیوٹرائزڈ کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے تمام خطرناک تنظیموں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور میں نے اتنی اہم کھوپڑی ماسک مین کے حوالے کر دی تھی، لیکن میں ٹرانسفارمر مشین اس کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، بلکہ کسی کو بھی وہاں تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ مشین کے تیسرے حصے کا سراغ ملنے تک صبر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خود غرضی کا تقاضا ہے کہ اس مشین کو تباہ کر دوں تاکہ کوئی میرا نیا مقابل پیدا نہ ہو۔ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ وہ غلط ہاتھ میں پڑے گی تو دنیا میں تباہی آ جائے گی، لہذا دنیا تباہ کرنے والی چیز کو پہلی فرصت میں تباہ کرنا چاہیے، یا مجھے خاص توجہ دے کر کوئی ایسی خفیہ جگہ بنانا ہوگی جہاں کوئی نہ پہنچ سکے اور وہ مشین نیک مقاصد کے لیے محفوظ رہ سکے۔ میرے چہرے پر عارضی میک اپ تھا۔ موجودہ چہرے کے مطابق میں بمبئی کا کاٹن ملز کا جنرل مینیجر قادر خان تھا۔ میں نے آئینے کے سامنے اسی میک اپ کو ری ٹچ کیا۔ اس دوران روزانہ کے دماغ میں خیال پیدا کیا کہ اسے شام کو تفریح کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ وہ بھی میری طرح مسلسل خیال خوانی میں مصروف رہتی تھی، بلکہ جو بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے وہ مصروفیات کی دلدل میں دنستا چلا جاتا ہے۔ اس دنیا میں اس قدر دلچسپی ہوتی ہے کہ واپس آنا بھول جاتا ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والی سلسلے وار کہانی کی طرح تجسس قائم رہتا ہے۔ میں بعض اوقات پڑھنے والوں کی طرح پریشان ہو جاتا ہوں، آخر خیال خوانی سے نجات کب ملے گی؟ کیا پرانے موجودہ اور آنے والے دشمنوں سے معافی مانگ لوں کہ بھائیو میرا پیچھا چھوڑ دو اور میری ساتھی عورتوں کے ساتھ مجھے ایک عام آدمی کی زندگی گزارنے دو؟ مجھے نئی ٹیلی پیتھی کے علم سے موت نجات دلائے گی، اس کے بعد ہی دشمنوں کو آرام آئے گا۔ روزانہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے زر خرید غلاموں کو اطلاع دے رہی تھی کہ وہ ہوٹل سے باہر نکلنے والی ہے، لہذا سب مستعد رہیں۔ ان کروڑوں ڈالر کے ہیروں کا ذکر کر چکا ہوں۔ روزانہ نے مدراس صوبے کی انتظامیہ کو مختلف ذرائع سے بتا دیا تھا کہ وہ ہیرے مندر کی دیواروں میں چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ پولیس یا فوجی نوجوان ہیرے برآمد کر کے صوبائی یا مرکزی حکومت کے حوالے کریں گے، پھر انہیں سرکاری خزانے تک پہنچانے کے لیے مدراس یا دہلی لے جایا جائے گا، تب وہ راستے ہی میں وہ خزانہ لے اڑے گی۔ اس مقصد کے لیے وہ مدراس شہر میں قیام کر رہی تھی۔ اس نے اب تک جتنے متعلقہ افسران اور عہدے داران کے دماغوں پر قبضہ کیا تھا، میں بھی ان لوگوں تک پہنچتا جا رہا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق چندر بان نے اجنتا سے مدراس اور مدراس سے دہلی تک اپنے آدمیوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ ان کی طرف سے کہیں بھی راستے میں منظم ڈکیٹی ہو سکتی تھی۔ میں نے موسم کی مناسبت سے پتلون اور نصف آستین کی بنیان پہنی۔ ہوٹل کے مینیجر کے ذریعے چندر بان کے ڈرائیور کو اطلاع کر دی کہ میں باہر آ رہا ہوں، میری کار ہوٹل کے پورچ میں لائی جائے۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر ڈالی۔ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس شلپی لے گئی تھی، وہاں اور ایسی کوئی قیمتی چیز نہ تھی اور نہ ہی کسی چیز کے ذریعے میری شناخت کی جا سکتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر دیر کی، پھر اسی لمحے کمرے سے نکلا جب وہ نکلی۔ ہم ایک ساتھ باہر آئے، اپنے اپنے دروازے کو لاک کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کا یہ دعویٰ درست تھا کہ اسے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میں نے اس کے دعوے کی لاج رکھ لی، اسے نظر بھر کے دیکھا۔ وہ بڑی بے نیازی سے منہ پھیر کر جانے لگی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی ان 2 دنوں میں پہلی بار ایک ہیلدی ہینڈسم اور ٹال مین دیکھ رہی ہوں، ورنہ یہاں تو کالے پیلے اور چھوٹے قد کے لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مدراس میں خوبرو اور سمارٹ لوگ نہیں ہیں، ضرور ہیں۔ 2 دنوں میں اس نے مدراس میں دیکھا ہی کیا تھا، زیادہ وقت خیال خوانی میں گزارتی رہی تھی۔ لفٹ کے دروازے پر اس نے رکنا پڑا۔ جب دروازہ کھلا تو ہم آگے پیچھے داخل ہوئے۔ گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا، دروازہ بند ہو گیا، لفٹ نیچے جانے لگی۔ ہم ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند تھے۔ کمبخت بلا کی حسین تھی، ایسی حسین عورت کو بلا ہی کہنا چاہیے۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر ناگواری سے منہ بنا کر اپنی ناک ایک چٹکی میں دبا لی۔ اب اس سے زیادہ انسلٹ کیا ہو سکتی تھی؟ وہ ایک دم سے بفر کر بولی، اے تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ
انگریزی بول رہی تھی۔ میں نے اپنی زبان میں کہا لا حول ولا قوت، عورت ہے یا گٹر، کیسی بدبو آ رہی ہے۔ وہ غصے سے بولی یو نان سینس، انگریزی میں بولو۔ وہ چاہتی تھی میں انگریزی بولوں اور وہ میرے لہجے کو گرفت میں لے کر دماغ میں پہنچ جائے اور مجھے من مانی سزا دیتی رہے، لیکن میں اپنی زبان میں ناگواری ظاہر کر رہا تھا۔ میری آنکھوں پر ڈارک گاگلز تھے، وہ آنکھوں کے راستے میرے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی اور اس کا موقع بھی نہیں تھا۔ لفٹ نے ہمیں نیچے پہنچا دیا، دروازہ کھل گیا تھا۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے کہا اوپر سے خوشبو اسپرے کر لینے سے اندر کی غلاظت نہیں چھپتی۔ وہ میرے انداز سے اندازہ کر رہی تھی کہ میں اس کی توہین کر رہا ہوں۔ وہ بری طرح تلملا رہی تھی۔ کاؤنٹر پر چابی دیتے وقت اس نے مینیجر سے پوچھا یہ کون ہے، میری انسلٹ کر رہا ہے، تمہیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ مینیجر نے پریشان ہو کر دیکھا، پھر کہا میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ صاحب بمبئی کاٹن اینڈ ٹیکسٹائل ملز کے جنرل مینیجر ہیں، یہ بلا آپ کی انسلٹ کیوں کریں گے؟ میں نے کہا اس خوبصورت بلا کو اس بات پر غصہ ہے کہ میں نے اسے دیکھ کر ٹھنڈی آ نہیں بھری۔ مینیجر نے کہا جناب آپ تشریف لے جائیں، میں اس عورت کو سمجھا بجھا کر غصہ ٹھنڈا کر دوں گا۔ مگر وہ غصے سے پلٹ کر جا رہی تھی، میں اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ پورچ تک پہنچنے سے پہلے اس سے آگے نکل کر اپنی کار کے پاس آیا۔ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا، میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہو گیا، وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال چکا تھا، وہ تیزی سے آگے بڑھی، پھر ڈرائیور سے بولی کیا یہ ہوٹل کی رینٹڈ کار ہے؟ ڈرائیور نے اپنی کیپ پیشانی پر جھکا لی، آدھی آنکھیں چھپا لی، پھر بولا آئیو میم صاحب، ہم تمہارا بادشاہ نکو جانتا، تم دوسری گاڑی والا سے بھیک مانگو۔ یہ کہتے ہی اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، پھر اطمینان سے ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل کی باؤنڈری سے نکل گیا۔ میں نے کہا شاباش، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس نے کہا سر جان صاحب نے سمجھا دیا ہے کہ ہم میں سے کسی کو انگریزی نہیں بولنا چاہیے اور نہ کسی غیر ملکی انگریز عورت سے آنکھیں ملانا چاہیے۔ ابھی تم نے اپنی کیب کا سہارا لیا تھا، آئندہ وہ تمہاری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گی۔ سر میں نے ٹیلی پیتھی کا متعلق اچھا خاصا پڑھا ہے۔ آنکھیں دماغی سوچ کی عکاس ہوتی ہیں، ٹیلی پیتھی جاننے والا اس عکاس سوچ کو پکڑ کر دماغ میں پہنچتا ہے، لیکن صاحب آنکھیں درست نہ ہوں تو ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ناکامی ہوگی۔ میں نے پوچھا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سر میں اس عورت کے سامنے ہمیشہ اپنی آنکھیں ٹیڑھی رکھوں گا، نہ آنکھیں صحیح ہوں گی نہ سوچ کی عکاسی درست ہوگی۔ وہ میری آنکھیں پڑتی رہ جائے گی یا التجا کرے گی۔ کیسے تیر انداز ہو، سیدھا تو کر لو تیر کو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا خاصے زندہ دل ہو، مجھے سمندر کی طرف لے چلو اور جب تک کوئی خاص بات نہ ہو مخاطب نہ کرنا۔ میں شلپی کے پاس پہنچ گیا، وہ ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھی اپنی ٹیکٹی جان کی بائی سے کہہ رہی تھی نئے محل میں قادر صاحب کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اس محل کی چابی ملتے ہی اسے سجانے کے انتظامات کیے جائیں، اس کے لیے ایسے ڈیکوریٹر کی خدمات حاصل کرو جو ہندوستانی طرز کی سجاوٹ میں مہارت رکھتا ہو۔ آج میں 16 سنگار کروں گی اس کے لیے۔ وہ ہدایت دے رہی تھی، میں چپ چاپ معلوم کر رہا تھا۔ ابھی وہ چندر بان کی رہائش گاہ میں تھی، چند گھنٹے بعد نئے محل کی مالکہ بننے والی تھی۔ اس نے ایڈوائزر تلک رام سے کہا تھا کہ اس کے ماں باپ اور بھائی بہن کو کل تک وہاں پہنچا دیا جائے اور ان کی رہائش گاہ کے لیے الگ ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا جائے۔ پھر مجھے یاد آیا اس نے قسم دی تھی کہ میں اس کے چور خیالات نہ پڑوں۔ وہ مجھے سرپرائز دینے والی تھی، پتہ نہیں کس قسم کا انعام دے کر مجھے حیران کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے پھر اس کے خیالات نہیں پڑے۔ جب لیڈی سیکرٹری چلی گئی اور وہ تنہا رہ گئی تو میں نے اسے مخاطب کیا۔ پہلے تو وہ چونک کر خلا میں تکنے لگی، پھر بولی فرحاد تم ہو؟ ہاں میں تمہارے دماغ میں ہوں، تم خوش تو ہو؟ وہ مسرتوں کے ہجوم میں گلاب کی طرح کھل رہی تھی، گنی زلفوں کو شانے پر سے جھٹکتے ہوئے بولی سنا تھا خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تم نے تو انتہا کر دی۔ انشاءاللہ تم انتہا کی بھی انتہا دیکھو گی۔ ابھی میں مصروف ہوں، اب جا رہا ہوں۔ یہ بتاؤ پہلے چپ چاپ آ کر میرے خیالات تو نہیں پڑھتے ہو؟ نہ پڑھتا ہوں اور نہ آئندہ پڑھوں گا۔ آپ میرے مالک ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں صرف آج کے لیے منع کر رہی ہوں۔ میں ایک تحفہ پیش کر کے چونکا دینا چاہتی ہوں۔ میں ان لمحات کا انتظار کروں گا۔ اچھا جا رہا ہوں۔ میں واپس آ گیا۔ ہماری کار ایک پرہجوم شاہراہ سے گزر رہی تھی۔ میں نے روزانہ کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہ ہوٹل کی ایک آرام دہ کار میں بیٹھی اسی شاہراہ سے گزر رہی تھی، میرا تعاقب کر رہی تھی۔ ہمارے درمیان سینکڑوں گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، اس کے باوجود اسے معلوم ہوتا جا رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن راستوں سے گزر رہا ہوں۔ اس کے زر خرید غلام موٹر سائیکلوں
سائیکلوں پر میرا تعاقب کر رہے تھے اور کسی نہ کسی غلام کے دماغ میں پہنچ کر میری موجودہ پوزیشن معلوم کر رہی تھی۔ ہم سمندر کے ساحل پر پہنچ رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، گاڑی کسی ویران حصے میں لے چلو۔ اس نے کہا سر ان کے پاس ریوالور جیسے ہتھیار ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہمیں گولی نہیں ماریں گے۔ وہ عورت اجنبی ملک میں خون خرابے سے دور رہے گی، وہ لالچی ہے، اپنا خاص مقصد پورا کرنے آئی ہے، مگر میں نے اس کی انا کو ایسی ٹھیس پہنچائی ہے کہ وہ مجھے گنڈوں کے ذریعے تھوڑی سزا دینا چاہتی ہے اور شاید ہمارے دماغوں میں بھی پہنچنا چاہے گی۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تم تو 1.5 نظر سے دیکھنا شروع کر دو گے۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ میں دروازہ کھول کر باہر آیا۔ مدراس میں سخت گرمی پڑتی ہے مگر شام کو سمندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں بڑا لطف دیتی ہیں، شاید اسی لیے ساحل پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس ویران حصے میں بھی دور دور تک کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا میں نے تمہیں ویران حصے میں چلنے کے لیے کہا تھا۔ سر ہندوستان میں نس بندی ہوتی ہے، پھر بھی اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ دیش کا کوئی حصہ ویران نہیں ملے گا۔ اب یہ دور دور جو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں تو انہیں رہنے دیجیے، کیونکہ ہمیں اٹھا کر اسپتال پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تو پڑے گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا 4 موٹر سائیکل سوار تیزی سے چلے آ رہے تھے۔ روزانہ کی کار ان سے بہت دور تھی۔ موٹر سائیکل گھوم رہی تھی۔ لوگ ان کو پھٹ پھٹ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ اب ہمارے چاروں طرف پھٹ پھٹا پھٹ پھٹ پھٹا پھٹ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ ہماری کار سے کچھ فاصلہ رکھ کر چاروں طرف گھوم رہے تھے اور موٹر سائیکل کے کرتب دکھاتے ہوئے ہمیں معروف کرنا چاہتے تھے۔ جب روزانہ کی کار قریب آ کر رک گئی تو وہ بھی رک گئے۔ وہ ایک گنڈے کے دماغ میں تھی، انگریزی بول رہی تھی۔ وہ گنڈا اس بات کو ہندی میں ہم سے کہہ رہا تھا، اے تم کون ہو؟ میں نے کہا یہ تمہاری میم صاحب کو معلوم ہو چکا ہے۔ ہاں معلوم ہو چکا ہے، تم اتنے بڑے ٹیکسٹائل ملز کے جنرل مینیجر ہو، کیا انگریزی نہیں بول سکتے؟ ڈرائیور نے کہا تمہارے جیسے کرائے کے ٹٹو جس کا کھاتے ہیں اسی کی بولی بولتے ہیں، ہم اپنا کھاتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں۔ یہ تمہاری میم صاحب ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ میں اتنا خوبصورت تو نہیں ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تم ذرا کم بولو۔ روزانہ نے کار سے باہر آ کر اپنے گنڈوں سے کہا اس آدمی کی آنکھ سے گاگلز نکال کر چکنا چور کر دو۔ یہ حکم سنتے ہی تمام موٹر سائیکل پھر سٹارٹ ہو گئی۔ میں اچھل کر کار کی چھت پر آ گیا۔ ڈرائیور نے کراٹے کا پوز بنایا۔ 4 موٹر سائیکلیں کار کے دونوں طرف سے آ رہی تھی۔ میرے محافظ ڈرائیور نے یہ اخبار کی فضا میں اچھل کر ایک سوار کو فلائنگ کک ماری۔ وہ پیچھے الٹ گیا، موٹر سائیکل دور جا گری۔ وہ اسی طرح آنے والے سواروں کو فلائنگ کک اور کراٹے کے ہاتھ جما کر انہیں موٹر سائیکلوں سے محروم کر رہا تھا۔ ان کی گاڑیاں بار بار ہماری کار سے ٹکرا رہی تھی۔ قیمتی گاڑی پر ڈینٹ پڑتے جا رہے تھے۔ ایک گنڈا اچھل کر کار کی چھت پر آ گیا، میرے مقابل آ کر ہاتھ بڑھا کر ایک انگلی کے اشارے سے بولا یہ سیاہ چشمہ میرے حوالے کر دو۔ اس کا خیال تھا کہ جنرل مینیجر قسم کے لوگ بھلا لڑنا کیا جانے، مگر جب اچانک ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جوڈو کا داؤ استعمال کیا تو اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ کار کی چھت پر سے ہوتا ہوا ساحلی پختہ سڑک پر جا گرا۔ میں نے بھی کار سے چھلانگ لگائی۔ وہ شخص میری جانب بڑھے، میں دوڑتا ہوا روزانہ کے پاس گیا۔ وہ بولی بزدل ادھر جاؤ، ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے کتے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ وہ دونوں حملہ کرنے آ رہے تھے۔ میں نے کہا رک جاؤ، اپنی اماں سے پوچھو میرے چشمے کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے، کیا بازار سے خرید نہیں سکتی؟ وہ ان کے دماغوں سے میری بات کا انگریزی ترجمہ سمجھ رہی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اماں بوڑھی کو کہتے ہوں تو اس نے گرا کر دیکھا۔ اسی لمحے ایک گنڈے نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے ذرا جھک کر ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہا اگر میں پکڑ نہ لیتا تو یہ ہاتھ تمہاری اماں کے منہ پر پڑتا۔ یہ کہتے ہی میں نے حملہ آور کو گونسوں پر رکھ لیا۔ وہ مار کھاتے ہوئے جھکنے لگا۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا، پھر روزانہ کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ چیخ مار کر بھاگی۔ میں نے تو محض دھمکی دی تھی، وہاں سے پلٹ کر دوسرے حملہ آور پر اسے پھینک دیا۔ میرا محافظ ڈرائیور بڑا زبردست فائٹر تھا۔ وہ چاروں گنڈوں کو میری طرف آنے کا بہت کم موقع دیتا تھا، اس لیے مجھے روزانہ سے شرارتیں کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر پہنچ گئی تھی، دروازہ بند کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے کھول کر پوچھا کیا چشمہ نہیں اترواؤ گی؟ اس نے ڈرائیور سے کہا گاڑی چلاؤ۔ میں نے ڈرائیور کی گردن دبوچ کر کہا تم کسی کے جھگڑے میں نہیں ہو، لہذا جانبدار ہو کر اپنا نقصان نہ کرنا۔ اس نے کہا میں گاڑی نہیں چلاؤں گا۔ میں نے اس کی گردن
گردن چھوڑ دی۔ روزانہ اب پریشان ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، میں دوستی کرنا چاہتی ہوں، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ تمہارے آدمیوں نے میری گاڑی کا کچومر نکال دیا ہے، پہلے اس کی قیمت ادا کرو۔ میں ہوٹل پہنچ کر چند گھنٹوں کے اندر نئی گاڑی پیش کروں گی، آ جاؤ میرے پاس آ کر ہم ایک دوسرے کے متعلق سوالات کریں گے۔ تم ڈرائیور کے ذریعے میری بات کا ترجمہ سمجھ رہی ہو، کیا ڈرائیور کو رازدار بناؤ گی؟ وہ بڑی حیرانی اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، تم کیسے جانتے ہو کہ میں تمہاری بات دوسرے کے ذریعے سمجھ رہی ہوں؟ آخر تم کون ہو؟ دیکھو پھر ڈرائیور کے سامنے سوال کر رہی ہو۔ اس نے سختی سے ہونٹوں کو بینچ لیا، میری بات سے قائل ہو کر کار سے باہر نکل آئی۔ باہر اس کے 2 گنڈے زمین پر زخمی اور نڈال پڑے تھے، تیسرا لڑ رہا تھا، چوتھا بھاگ رہا تھا۔ وہ بولی، اسٹاپ یو بلڈی فول، ایک آدمی سے مار کھاتے جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ اس کے ساتھ میرا ڈرائیور بھی آیا، وہ میرے ڈرائیور کے ذریعے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، تم میرے ڈرائیور کے دماغ میں نہیں پہنچ سکو گی، اپنے آدمی سے کہو یہ گاڑی لے چلے۔ وہ میری بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ہوٹل کا ڈرائیور ہماری کار میں چلا گیا۔ ہوٹل کی کار کی اگلی سیٹ پر میرا ڈرائیور اور اس کا خاص آدمی بیٹھ گیا۔ وہ میرے پاس پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہی پوچھا، کیا اب میرے بدن سے بدبو نہیں آ رہی ہے؟ گاڑی اسٹارٹ ہو کر شہر کی طرف جانے لگی۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں چھیڑنے کے لیے ایسی حرکت کی تھی، کیوں چھیڑنا چاہتے تھے؟ دوستی کرنے کے لیے ہی جوان عورت کو چھیڑا جاتا ہے۔ تم انگریزی سمجھ رہے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ میں اپنی کھوپڑی کو ٹیلی پیتھی سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم میرے متعلق کیا جانتے ہو؟ جاننے کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ ابھی ہماری دنیا میں صرف 2 ہی عورتیں ٹیلی پیتھی جانتی ہیں، ایک رسونتی اور دوسری شیبا، اور تم دونوں میں سے ایک ہو۔ اس نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ میں نے اس کی یہ خوش فہمی قائم رکھی کہ ان 3 بہن بھائیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور یہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ ایک تیسری عورت بھی خیال خوانی کرتی رہتی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، تم دلیر بھی ہو اور ذہین بھی، یہ بتاؤ کہ مجھ تک کیسے پہنچے؟ میں 2 دن سے تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، تم ہوٹل سے کم نکلتی ہو، لہذا میں نے بھی ایک کمرہ تمہارے ساتھ ہی لے لیا، یعنی تمہیں دور سے بھی دیکھتا رہا اور قریب سے بھی۔ تم باتیں کرتے وقت کسی کی بھی آنکھوں میں توجہ سے جھانکتی ہو، خصوصاً جن کی زبان نہیں سمجھتی اس کی آنکھوں میں ضرور گھسنا چاہتی ہو۔ مجھے شبہ ہوا کہ تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو۔ تصدیق کے لیے میں نے سیاہ چشمہ پہن لیا اور مقامی زبان بولنے لگا۔ پھر تمہیں اتنا غصہ دلایا کہ تم میرے پیچھے پڑ گئی۔ اب نتیجہ سامنے ہے۔ تم کون ہو؟ ظاہر ہے میرا تعلق کسی سراغر سا ٹیم سے یا جرائم پیشہ تنظیموں سے ہوگا۔ ویسے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والیاں فرہاد کی جاگیر میں تم مجھ سے دور رہو اور میں تم سے فاصلہ رکھوں، ورنہ لاکھ دلیر ہونے کے باوجود فرہاد کا رقیب بننے کی جرت نہیں کر سکوں گا۔ یہ غلط ہے، میں اس کی جاگیر ہوں، میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تم مجھے رسونتی سمجھتے ہو یا شیبا؟ میں نے رسونتی کے ریکارڈ فائل میں اس کی تصویر دیکھی ہے۔ تم ویسی نہیں ہو، اگر میک اپ میں ہو تب تمہارے چہرے کی ساخت ہندوستانی نہیں ہے، تم یقیناً شیبا ہو۔ مسکرا کر بولی، تم واقعی ذہین ہو، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے فرہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ یقین کر لو، یہودی اور مسلمان میں دوستی نہیں ہو سکتی، پھر تو مجھے تم سے دور رہنا چاہیے۔ کیا تم بھی مسلمان ہو؟ یہ بات نہیں ہے، تم فرہاد کو چھوڑ کر مجھ سے دوستی کرو گی تو وہ میرا دشمن بن جائے گا، اور وہ تو ہماری ہندی زبان جانتا ہے، کیا وہ تمہارے ذریعے میرے دماغ میں پہنچ گیا ہوگا؟ وہ بڑے فخر سے بولی، اس کا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ جب بھی میرے دماغ میں آنا چاہتا ہے میں سانس روک لیتی ہوں، میرے ذریعے وہ تمہیں کبھی ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ تم مدراس میں کیا کر رہی ہو؟ یہی سوال میں تم سے کرتی ہوں۔ بڑی چالاک ہو، میں اپنا مقصد بتا رہا ہوں، اگر تم ساتھ دو گی تو ہم ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ کیسا کارنامہ؟ واہ، عورت کیا چیز ہے، دوسروں کا بید معلوم کر لیتی ہے، اپنا نہیں بتاتی۔ تم مجھ سے ہی پوچھتی جا رہی ہو، میرے سوال کا جواب نہیں دو گی کہ اس شہر میں کیا کر رہی ہو؟ میں کروڑوں ڈالر کے ہیروں کے چکر میں آئی ہوں۔ سمجھ گیا، میں نے پچھلی رات ہیرا سوامی اور نیلما داسی کو اجنتا کے ایک مندر میں دیکھا تھا۔ تم بہت دور تک پہنچے ہوئے ہو مسٹر قادر، کیا یہی تمہارا اصل نام ہے؟ میرا نام کچھ اور ہے، کام کچھ اور ہے، جہاں سے آیا ہوں وہ مقام کچھ اور ہے۔ ہماری دوستی ہونے کے باوجود میں تمہیں اپنی اصلیت تک پہنچنے نہیں دوں گا، تمہاری مرضی، مگر یہ تو بتاؤ ہم دونوں مل کر کون سا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آج کل ہندوستان غیر ملکی جاسوسوں، خطرناک تنظیموں کے مجرموں اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ پراسرار بھائی بہن جنہوں نے ٹرانسفارمر مشین ایجاد کی ہے ان میں سے کوئی یہاں موجود ہے۔
یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بہن بھائی ہیرا سوامی کے دوست ہیں، تم جن ہیروں کے چکر میں آئی ہو وہ ہیرا سوامی کی ملکیت ہے، اور وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے مدد کے لیے یہاں موجود ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی ہاتھ آ جائے تو ہم اسے اغوا کر کے کہیں لے جائیں گے اور اس سے ٹرانسفارمر مشین کا راز معلوم کر لیں گے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے پوچھا ساتھ نہیں دو گی؟ دے سکتی ہوں، مگر تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ کوئی اپنے مقابلے کے نئے خیال خوانی کرنے والے کو برداشت نہیں کرے گا، اس لیے تمہیں کوئی اس مشین تک پہنچنے نہیں دے گا۔ کیا تم بھی یہی چاہو گی؟ ظاہر ہے کہ کون اپنا حریف چاہتا ہے۔ میں ایک شرط پر تمہارا ساتھ دوں گی، اگر وہ مشین تمہارے ہاتھ لگے تو اس کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر لینا، میرے ہاتھ لگے گی تو اس مشین کو برباد کر دوں گی۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، مشین حاصل کرنا، مگر ارادے مختلف ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں اس مشین کو تباہ کرنے نہیں دوں گا اور میں تمہیں ٹیلی پیتھی سیکھنے نہیں دوں گی۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ بولی کیا اس طرح ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن جائیں گے؟ ہاں، مگر چھپے ہوئے دشمن نہیں ہے۔ میں تمہاری اصلیت معلوم کر چکا ہوں اور تمہیں بھی میرے متعلق بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ ہم ہوٹل پہنچ گئے، کار سے اتر کر اندر آئے، پھر لفٹ کے ذریعے اوپر جانے لگے۔ ڈرائیور میرے ساتھ تھا۔ پھر ہم اپنے اپنے کمرے کا دروازے پر پہنچ گئے۔ میں نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا صبح تک مجھے نئی کار چاہیے، مل جائے گی۔ وہ اندر گئی، پھر فواز کے ساتھ دروازے کو بند کر لیا۔ تیزی سے فون کے پاس گئی، ریسیور اٹھا کر مینیجر سے رابطہ قائم کیا، پھر اپنے خاص آدمی کو بلایا، اسے ڈانٹ کر کہنے لگی یہ تم لوگ گنڈے اور پہلوان بنتے ہو، اس کے ڈرائیور سے مار کھا گئے۔ میڈم میں دھوکہ کھا گیا، اسے شریف آدمی سمجھ کر معمولی بدماشوں کو لے آیا تھا۔ آپ حکم دیں، میں خطرناک فائٹروں اور قاتلوں کو کرائے پر لا سکتا ہوں۔ میں بڑے سے بڑی قیمت دوں گی، صبح تک قادر خان کو ٹھکانے لگا دو۔ اس سلسلے میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں نے اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا پڑوسن کے کمرے سے ابھی جو نکل رہا ہے اسے ٹھکانے لگا دو، پھر 4 گھنٹے بعد تمہاری ضرورت ہوگی، جاؤ آرام کرو۔ وہ چلا گیا۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کیا، پھر روزانہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا زر خرید جا چکا تھا، اس نے بھی دروازے کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی ہیلو مسٹر شرما، آپ نے کیسے بوگس گنڈے سپلائی کیے ہیں؟ سب نکارا ہے۔ اگر تمہارے دیش میں ایسے ہی لوگ ہیں تو اتنی بڑی ڈکیتی کی پلاننگ خاک میں مل جائے گی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔